رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، ادھر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہ میرا قرآن جس رات میں آیا ہے وہ رمضان کی رات شب قدر والی رات ہے، اور قرآن جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہے، اور یہ قرآن جس رات میں آ جائے وہ رات ساری راتوں سے افضل بن جاتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ قرآن جس سینے میں بس جائے وہ حافظ قرآن بھی سارے سینوں میں اس کا سینہ افضل بن جاتا ہے۔ اس حافظ قرآن کا سینہ بھی عام سینوں کی طرح نہیں رہتا، جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن پہنچ جائے پھر بھلے ہی جناب والا کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی عزت کرے نہ کرے، لیکن میرے نبی نے ایسے حافظ قرآن کے لیے جس نے قرآن پڑھا، قرآن یاد رکھا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اس نے قرآن پہ عمل کیا ہے اور قرآن کو سینے میں رکھ کے قرآن کا مقام برقرار رکھا ہے، قرآن کی عزت برقرار رکھی ہے، قرآن کا ادب برقرار رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِي، ایسے حافظ قرآن کی، عالم دین کی کوئی عزت کرتا ہے، اس کو ادب دیتا ہے، اس نے صرف حافظ قرآن کی عزت نہیں کی، اسی کا ادب نہیں کیا، حافظ قرآن کا ادب عزت کرنے والے نے گویا کہ اس نے اپنے نبی کی عزت کی ہے۔ اس نے تو سمجھو کہ اپنے نبی کی عزت کی ہے، اور کیوں نہ جناب والا حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جس نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن کو سینے میں رکھا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، ان سے بچتا رہا، جس کا حکم اللہ نے دیا گیا اس پہ چلتا رہا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا گیا، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کو اللہ قیامت کا دن ایسا بے مثال تاج عطا کرے گا کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، وہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا، اہل محشر دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، مولا علی فرماتے گئے اس حافظ قرآن کی اس عمل کی برکت سے، قرآن حفظ کر کے عمل کرنے کی برکت سے، اللہ اس کے ماں باپ کو بھی ایسا لباس اور حلہ اور تاج پہنائے گا کہ محشر کے لوگ یہ رشک کریں گے کاش ہم نے اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنایا ہوتا، بعمل عالم بنایا ہوتا، لوگ تمنائیں اور آرزویں کریں گے۔ حضرت مولا علی فرماتے گئے پھر اللہ کا حکم آئے گا، رب فرمائے گا ایسے حافظ قرآن کو، ایسے عالم دین کو جس نے قرآن پڑھا، عمل کیا، برائیوں سے بچتا رہا، اچھائیوں پہ چلتا رہا، اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں اس حافظ کو فرمائے گا جا تیرے گھر والوں میں سے 10 بندے وہ جن کے لیے دوزخ کا حکم ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، ایمان تو تھا، عمل کا ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، اللہ حکم دے گا او حافظ قرآن تیرا قرآن پڑھنا، عمل کرنا، اس کے میرے حکم کے مطابق چلنا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ کے زندگی گزارنا، قرآن کا حافظ بننا، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن جا اپنے خاندان، گھر والوں، برادری والوں میں سے 10 لوگوں کی تجھے فل پاور، تجھے اختیار ہے، پکڑ بازو لے کے جنت میں چلا جا۔ توجہ ہے نا، یہ مقام ہوگا حافظ قرآن عالم دین کا۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے یہ معاشرے میں سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کا حافظ بننا، قرآن کا عالم بننا یہ غریب لوگوں کا کام ہے، یہ مفلس لوگوں کا کام ہے، فقراء کا کام ہے۔ امیر لوگ جناب والا، اعلیٰ سے اعلیٰ جناب والا انگلش میڈیم میں کالج اور یونیورسٹیوں کے لیے اور دنیا بھر جناب بچے ہمیں ملتے ہیں بہت سارے اباب۔ جناب آپ کے کتنے بچے کہاں ہیں؟ میرا لندن میں ہے، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے، اور نہ جانے کہاں ہے، یورپ ایشیا کے اندر بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن معاف کرنا، ان تعلیمی یافتہ کو جب ہم نے دیکھا تو ان کو آج تک موتنے کا ڈھنگ نہیں آیا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا ٹولہ۔ ماں باپ کا انتقال کا وقت آ جائے تو سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے، سورہ ملک، سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے ایک یہ جناب غلط نظریہ بنا لیا ہے، ہمارے خیالات بدل گئے، سوچیں بدل گئی ہیں۔ جو پیسے والا طبقہ ہے، امیر کبیر طبقہ ہے، کوئی اکا دکا ہوگا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات یہ ہیں کہ جناب مدرسوں کے جا کے اندر بچوں کو چیک کریں، دیکھیں جا کر کے مولانا مظفر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بٹھنڈی کے اندر ان کے ٹاپ کا ادارہ ہے، بتاؤ مجھے جناب کوئی بچہ دکھا دو جو اعلیٰ کسی بڑے افسر کا بچہ ہو، بہت بڑے سرمایہ دار کروڑ پتی کا بچہ ہو وہاں پڑھتا ہو، نہیں بیچارے غریب۔ ہمارے جناب جب چندے کا سلسلہ آتا ہے تو پھر ہمارے مولوی حضرات کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے مدرسے میں غریب بچے پڑھیں، یتیم پڑھیں۔ یہ غریب اور یتیم، میں اس چیز کو کبھی سوچتا ہوں تو پھر کہتا ہوں کہ میرے نبی نے حق فرمایا، میرے نبی کی بات سچی ہے۔ کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او لوگو یہ میرا دین غریبوں پر رہے گا، غریبی اس کی قدر کریں گے، غریبی اسے جانیں گے، غریبی اس کا احترام کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا دین غریبوں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن امیر بھی جنت کا حکم ہوگا، امیروں کو بھی، مالدار جو دنیا میں سرمایہ دار تھے، آفیسر تھے، وہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بھی جنت کا حکم ہوگا، غریبوں کو بھی جنت کا حکم ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے جنتی جو دنیا میں امیر رکھے گئے ان امیروں سے غریبوں کو اللہ پاک 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ کتنے سو سال؟ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا، غریب جنتی پہلے جنت میں جائے گا، امیر بعد میں جائے گا، اس لیے کہ جناب غریب دین کو سمجھتا ہے۔ مسجدوں کے صفوں میں دیکھو جناب پتہ چلتا ہے چند لوگ ہوتے ہیں ہمارے، چند لوگ، بڑے بڑے آفیسر یہاں الحمدللہ 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، دین اسلام کی اتنی واقفیت رکھتے ہیں، یہاں میں نام نہیں لوں گا، کئی اعلیٰ آفیسر یہاں موجود ہیں، ہم جب ان سے بات کرتے ہیں ماشاءاللہ دین کی اتنی واقفیت رکھتے ہیں کہ ہمیں دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جناب کئی مسائل میں جناب ہم سے زیادہ ان کا مطالعہ ہوتا ہے۔ سلام ہے ایسے آفیسر، ایسے بڑے لوگوں کو، ایسے دیندار لوگوں کو، اور جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو مکمل جناب والا اپنے گھروں کے اندر رکھا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی ہے، دینی تعلیم بھی دی ہے۔ ان آفیسر، ان مالداروں کو سلام ہے، لیکن وہ جو دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے گئے یہ دنیا ایسی چیز ہے نا، یہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے آگے بھاگتی ہے اور اس کو پیچھے پیچھے بھگا کے مارتی ہے، اور جو دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کے پیچھے بھگاتا ہے۔ اللہ دنیا کو، دیکھو نا ہمارے اسلاف کو، دیکھو نا ہمارا صوفیہ کو، دنیا اجمیر بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہی ہے؟